جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں آپ سب سے اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں میرے ٹیچر بھی جوائن کریں گے، جو کہ آئی تھنک کہیں پہنچ رہے ہیں، وہاں پہنچ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ جب تک میں آپ لوگ کے میسیجز پڑھتی ہوں، تھینک یو۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں عامر بھائی۔ ہائی ماشاء اللہ، لکنگ امیزنگ، تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ میرا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ آج میں لائف کیوں آئی ہوں۔ آئی ایم ہیئر ٹو شیئر جو میں سیکھ رہی ہوں، جو میں اپنا دین جان رہی ہوں، جو میرے اللہ کا دین ہے، میں چاہتی ہوں میں آپ لوگ سے شیئر کروں، کہیں ہم لوگ غافل نہ رہیں۔ بہت دن بعد دیکھا آپ کو، بالکل ایسا ہی ہے، میں بھی تھوڑی سی کنفیوز تھی، تھوڑی سی جاننا چاہ رہی تھی، اس لیے میں تھوڑی سی انسٹاگرام سے ہٹی ہوئی تھی۔ یو گیٹنگ مور کیوٹ، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا، آپ لوگوں نے مجھے کتنا پیار دیا۔ اتنا پیار تو آپ نے مجھے تب بھی نہیں دیا تھا جب میں ایک کام کری تھی اتنا زیادہ۔ تھینک یو سو مچ۔ کین یو پلیز سیو دا ویڈیو؟ آف کورس، میں جیسے ہی سیشن اینڈ ہوگا میں یہ ویڈیو سیو کروں گی اور اسے پوسٹ بھی کروں گی۔ لو ٹو سی یو بیک ان دیٹ لک، تھینک یو سو مچ۔ حجاب بہت پیارا لگ رہا ہے، بالکل، یہ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیوں سٹارٹ کیا حجاب کرنا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ ٹو بی اے مسلم، الحمدللہ الحمدللہ۔ آبرو، او سنم، آبرو گئی۔ ماشاء اللہ، لکنگ سو کیوٹ، تھینک یو سو مچ، سو نائس۔ پلیز کال مائی نیم، اوکے۔ ایمان ظفر، کتنا نور ہے آپ کے چہرے پہ، تھینک یو۔ میرے خیال سے جب اللہ کا میسج آپ کو سمجھ آتا ہے تو نور آتا ہے۔ میں آج کل جس سے بھی ملتی ہوں پہلی بات یہی سنتی ہوں، آپ کے چہرے پر نور ہے۔ الحمدللہ فار دیٹ۔ آپ نے ٹرانسلیشن والا قرآن کہاں سے بائی کیا ہے؟ اوکے، یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو میں بہت زیادہ میسیجز میں دیکھتی ہوں، کامنٹس میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ قرآن مجید دکھا دوں۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ بن چکا ہے اب۔ یہ جو ہے، یہ مجھے میری فرینڈ انم ملک، یہ انہوں نے گفٹ کیا تھا۔ دس از مائی قرآن، اور یہ میں نے اس کو اپنی آسانی کے لیے ایک ایپ بنا لیا ہے کہ میں کیسے بھی جلدی سے اس سورت پہ پہنچ جاتی ہوں۔ سورہ نمبرز لکھے میں، اور یہ قرآن یہ اگر آپ دیکھ سکیں، بلکہ آپ انم کو بھی زیادہ کانٹیکٹ کریں، یہ ابو منصور ہے، ان کا ہے۔ ماشاء اللہ کی بیٹا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں، اپنے گھر میں ہوں، سکون میں ہوں۔ ریئلی لو یو اپ، یو سچ این انسپریشن، تھینک یو سو مچ۔ اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ جو میسج وہ مجھے سمجھا رہا ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ دین کی طرف آئی، خود کو فالو کرتی ہوں، الحمدللہ میں بھی بہت خوش ہوں، تھینک یو۔ واٹ انفلوئنسز یو ٹو ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹورڈز دین؟ بالکل، میں آج اسی پہ بات کرنے آئی ہوں، میں آپ سے سب شیئر کروں گی۔ اینڈ مون لائٹ آفیشیل سیز، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ۔ ان سے میرا بڑا زور کا کنیکشن ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام ایوری ون۔ لو یو سنم، لو یو ٹو، تھینک یو، آئی ریئلی لائک یو۔ اللہ کی راہ میں لگ گئی آپ، الحمدللہ، اللہ نے چاہا اور میں ادھر آ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہوں یہ سب آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔
چلے ماشاء اللہ سو مینی پیپل ہیو جوائنڈ. بیبی ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہیں، سلا کر آرام سے کھانا شانا بنا کے ہسبینڈ کو کھلا کے اب میں ادھر آئی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. میں اس ٹائم پنڈی میں ہوں اور یہاں بہت ٹھنڈ ہے اور مجھے کچھ ایکسٹرا لگتی بھی ہے. سلام آپ، شیئر یور جرنی. جی بالکل جی، جو لوگ اس ٹائم میرے ساتھ ہیں ماشاء اللہ، سو مینی آئیز آن می رائٹ ناؤ. اللہ میری مدد کرے میں آپ تک اپنا جو دل میں بات ہے میں آپ کو ٹھیک سے شیئر کر سکوں. میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے اس حدیث کے ساتھ جو میرے دل کے بہت قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے، یعنی اسے دوسروں تک شیئر کرے. تو جیسے آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایکٹر تھی، میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا اور ایک بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتہ ہے. رات دن محنت کی، بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی. بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی لے لیا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا. زندگی میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ بڑی دل سی بات نکل رہی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہے. یہ ریئلٹی چیک تھا میرا، مرنا بھی ہے. بینگ اے بیسٹ ایکٹریس، میں آپ سب کو تو خوش کرتی رہتی، سب لوگوں کو خوش کرتی رہتی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں میں اپنے اللہ کو تو نہیں ناراض کر رہی. کوئی ایسی چیز جو ایسی کر رہی ہوں زندگی میں جو اس کو نہ پسند ہو. اب دل میں یہ چیز آ رہی تھی. آلسو اتنی شکر گزاری تھی زندگی میں کہ اللہ میاں سے جو مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا، جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا. الحمدللہ. شادی کرنی تھی، اللہ نے شادی کر مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ مل گیا. اولاد چاہیے تھی، اللہ میاں نے اولاد دے دی. الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی. کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی. مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی. مطلب سب کچھ تھا میرے پاس، صرف سکون کو ڈھونڈ رہی تھی. اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید سکون میرا، کیونکہ میں کام چھوڑا تھا، شادی کر لی تھی، مجھے لگا میں گھر کے کاموں میں بزی رہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں چلا. پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاید مجھے سکون آئے گا. میں اس کی تیاری میں لگ گئی. میں نے ظاہر بیبی کے بعد تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھی. پھر میں نے ورک آؤٹ سٹارٹ کیا. سارے ڈرامہ پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا. کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں سٹارٹ کروں گی، کبھی کہتی تھی کہ میں جنوری میں سٹارٹ کروں گی. اینی ویز جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے میں نے ان سب کو لاک کر لیا ہوا تھا کہ میں جنوری میں انشاءاللہ کم بیک کروں گی، اور جس کا بھی اسکرپٹ پسند آئے گا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دوں گی. تیاری میری پوری چل رہی تھی. لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا. اچھا، جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فیملی چاہیے تھی. فیملی میں مل گئی. اب مجھے لگ رہا تھا اگر میں کام شروع کر دیا تو میں کہیں میں ان سے نہ ڈسٹریکشن نہ ہو کام میری. تو اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس اور میں نے انہیں سے سوال کر دیا. میں نے کہا سر میرے پاس میں ان سے کافی چیزیں شیئر کرتی تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شیلف پہ پڑی رہتی ہے، قرآن مجید، اور ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے، یہ ہم اسے بڑی عزت دیتے ہیں اور ٹاپ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. کبھی کھول کے تو دیکھتے نہیں ہیں، تب دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان ہو یا اللہ معاف کرے کسی کوئی انتقال کر جائے. مطلب ہم تب اس طرح تک اپروچ کرتے ہیں. اینی ویز بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا. تو اس سلسلے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا. ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے مجھے اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا. تو میں چیپٹر 2 تک پہنچی تھی. تو
विच इज़ सूरह बकरा। इकरा वो छोटी सी बच्ची हैं 23 इयर्स की, और मैंने उनसे एक चीज़ शेयर की। मैंने कहा मैं इस कुरान को, मुझे नहीं पता, इसका मैं अकेले में पढ़ती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती है, तो आप थोड़ी सी मुझे तफसीर बता दें। तो उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करूँगी। उन्होंने मुझे अच्छा सा समझाना शुरू किया। अभी कोई दूसरा तीसरा दिन था तो मैं चैप्टर 2 पे आई तो मुझे एक आईना सा दिखा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान मुझसे बात कर रहा है। तो अब आयत में मैंने अपने आप को देखना शुरू किया। मुझे एकदम पहले तो बड़ा मज़ा आया। मुझे चैप्टर 2 में पहले मुत्तकी में लगी, अच्छा जी। फिर आ गया मुनाफिक का चैप्टर आया, तो कहीं ना कहीं मुझे दिल में ऐसी खटकी आई कि कहीं मैं इस कैटेगरी में तो नहीं फॉल करी कि जो आसान लगता है वो तो मैं कर लेती हूँ, अल्लाह, क्योंकि मुसलमान तो हूँ, तो जो आसान लगता है वो मैं कर लेती हूँ, जो मुश्किल हैं चीज़ें वो क्यों छोड़ देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शोबिस की बात करती हूँ, तो ब्यूटीफुल फील्ड, लेकिन जो मैं करी थी कहीं उसमें अल्लाह को तो नहीं नाराज करी थी। तो ऐसे लगता था कि अगर मैं हिजाब के बगैर कोई काम करती हूँ, अपनी ब्यूटी शो ऑफ कर रही हूँ, कहीं मेरा अल्लाह तो नहीं मुझसे नाराज हो रहा। तो इसलिए मुझे ये बड़ा रियलिटी चेक मिला कि आप चेक कर लें। एक्चुअली मैंने चैप्टर 2 को वो आईना समझा और उस पर बहुत फोकस हुआ मेरा। मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है कि यू टेक अ स्टेप, आप स्टेप अल्लाह की तरफ लेते हैं, अल्लाह की तरफ चल के जाते हैं, अल्लाह कम्स रनिंग टू यू, टुवर्ड्स यू। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं कुरान की तरफ पहुंचना चाहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि कैसे सब मेरी तरफ आना शुरू हो गए। मैंने सिर्फ खोलना चाहा था, देखा, और सब कुछ खुद से होना शुरू हो गया। सबसे पहले मैंने अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे कि मैं अल्लाह की तरफ आई हूँ, क्योंकि वो दिल में मेरे डर आया था चैप्टर 2 पढ़ के कि कहीं मैं अल्लाह की उस वाली कैटेगरी में ना आ जाऊं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। कोई भी हुक्म हम वो मान लेते हैं जो हमें इजी लगता है, और वो छोड़ देते हैं जो हमें मुश्किल लग रहा होता है। तो मुझे ये हिजाब पहनना मुश्किल लगता था शायद, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिर्फ क्रिएशन को खुश करना है, और उसको क्रिएशन को खुश करके मैं अंदर से खुश नहीं थी। मैं रोज परेशान थी, कैसे कैसे, कभी कोई पोज, कभी ये, कभी बाल स्ट्रेट, कभी बाल कर्ल, तो ये डाए वाए, पता नहीं क्या क्या हो रहा था जिंदगी में, सिर्फ क्रिएशन को खुश करने के लिए। एंड व्हाट अबाउट द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, उसके लिए क्या किया? मतलब अगर ये क्रिएशन को इम्प्रेस करते करते मैं अल्लाह के पास चली गई, तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाती कि तुमने मेरे लिए क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इधर भी आ रही थी तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि मैं तैयार होके जाऊंगी, मैं अपनी बात करूंगी, मैंने समझा कि मैं आप लोगों तक क्या मैसेज लाऊं, मतलब तैयारी थी मेरी। व्हाट इफ मैं अल्लाह के पास चली जाती और मेरी कोई तैयारी नहीं होती? तो बात यह कि बेस्ट एक्टर बनने के लिए भी मैंने इतनी तैयारी की। तो अभी जैसे मैंने आपसे हदीस शेयर की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और आगे दूसरों तक पहुंचाए। अब बेस्ट एक्टर तो मैं बन गई। अब जरूरी तो नहीं कि बेस्ट एक्टर एक अच्छा इंसान भी हो, एक अच्छी बीवी भी हो, अच्छी माँ भी हो, अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बहन भी हो, अच्छी बहू भी हो। वो मुझे इस हदीस से ये समझ आई कि बेहतरीन इंसान अगर बनना है तो उसका रास्ता ये है, कुरान तक आएंगे तो ही आप बेहतर इंसान बनेंगे। तो बस मेरी अप्रोच इधर तक थी और अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान किए। फिर ये कि अब हमें किसी के करीब होना होता है तो हम उसके बारे में जानते हैं ना, फिर ही उसके करीब होते हैं। हमें पता होना चाहिए उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, उसकी सोच क्या है। इसी पर मैं आपसे एक हदीस शेयर करती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, यानी अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो
آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ میں آپ سے یہ حدیث سوری میں اس کا مفہوم آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اللہ کی قرب تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی چیز یعنی جو قرآن اس کے اندر سے نکلا ہے آپ وہاں سے جانیں اس کو. یہ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. انشاءاللہ میں آپ سے صحیح کریکٹ ورڈز بھی شیئر کر دوں گی. تو اچھا اب جیسے مجھے اپنے ہسبینڈ کے قریب ہونا تھا تو میں دنیا سے پوچھتی پھرتی کہ جی سومی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند, اور وہ میرے سامنے بھی ہوتے تو میں دنیا سے کیوں پوچھتی یا میں اپنی ہی کیوں چلاتی کہ جی سومی کو شاید یہ پسند ہوگا. کیوں ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں اور بندہ سامنے ہو بھی تو ہمیں ڈائریکٹ اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. محبت تب ہوتی ہے نا جب آپ اگلے کی چیز پوری کر کے دیں. تو اللہ کی اندر سے جو کلام ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, ہم وہی نہیں کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے شاید وہ پسند ہے, اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں, ایک کام کر لیتے ہیں دوسرے پہ ناراض بھی کر رہے ہو شاید. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں, جو میں نے کیا. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اندر, جو اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے اکارڈنگلی اگر لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں تو وہ سب اس قرآن میں ہے. بہت ایزی ہے, مطلب واٹ سو ہارڈ کہ آپ گوگل سے میں کیوں پوچھوں کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے, میں لوگوں سے کیوں پوچھوں میرے اللہ کو کیا پسند ہے. اللہ نے مجھے اتنا شعور دیا, اتنی سمجھ دی, اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں اس کی کتاب تک خود نہیں جا سکتی کہ اللہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ تو ہم ہی سے مخاطب ہے جب وہ اے ایمان والوں سے بات کرتا ہے, تو کیا ہم اور آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان والے تو ہم ہیں. یہ بک تو پوری انسانیت کے لیے ہے, بلکہ میں آپ سے جو میری لائف چینجنگ آیت ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی جس نے مطلب میری زندگی بالکل ایسے چینج کر دی, مطلب ٹوٹل چینج. میں آپ سے وہ آیت شیئر کروں گی, اور میں چاہتی ہوں کہ میرے سر جو نجم شراز ہیں وہ بھی ہمیں جب تک جوائن کر لیں. یہ کوئی کہہ رہا ہے سورہ بقرہ, سورہ بقرہ از ایکچولی مرر آف, ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, مرر آف ہیومن بینگس. دیٹس ٹرو. ان آیت میں ہم ہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم بک کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور ہم سنی سنائی جو ہمیں سکھا دیا ہوا ہے ہم بس وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے. اب جو ہمارے پیرنٹس ہیں کیا پتہ کہ انہیں بھی ٹھیک سے گائیڈ نہ کیا گیا ہو, تو اب ہمیں چاہیے, ہم ویسے تو اگر ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہم ادھر ادھر بھاگ کے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, گوگل کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا, جب ہمیں اصل میں کسی چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے. تو اس لیے میں اللہ کے بارے میں جاننا چاہا, میں نے اس کے لیے میں نے قرآن تک اپروچ کی, اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کر دیے. جب میں نے انسٹا پہ اناؤنس کیا کہ میں اللہ کے دین اب لرن کرنا چاہتی ہوں, تو اللہ میاں نے میرے لیے بڑا ایک آسان کر دیا ایک چیز. میری ایک فرینڈ ہے انم ملک جو آلریڈی ریورٹ ہیں, وہ آلریڈی اللہ کی راہ پہ چل پڑی تھیں مجھ سے پہلے. وہ بڑی انسپریشن بنی میرے لیے. میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی تھی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے مزے کا قرآن مجید انہوں نے شیئر کیا, اس میں سے کوئی آیت میں نے پڑھا, میں نے کہا کتنا آسان ہے. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, اینڈ دین انہوں نے مجھے مبارکباد دی, اینڈ دین انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم بتایا وچ از الرحمن الرحیم, جو کہ میرے سر بابر چودھری جو ہیں, میں آپ سے ان کا بھی شیئر کروں گی, ان کا ہے. اور اس میں نجم بھائی سے مجھے کانٹیکٹ کروایا انم ملک نے. میں نے نجم بھائی میں بہت کنفیوز تھی کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کو کانٹیکٹ خود سے نہیں کیا تھا, لیکن میں ظاہر اللہ چاہ رہا تھا تو میں نے نجم بھائی کو کانٹیکٹ کیا, اور نجم بھائی سے میرے سیشنز ہوئے. میرے پاس اتنے سوال تھے کرنے کو, اور انہوں نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے. سیشنز لیتے رہے, میں اپنے سوال کرتی رہی, وہ مجھے جواب دیتے رہے. اسی طرح میں آپ لوگ کو کہہ دوں کہ جب وہ آئیں, اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی, تو آپ میرے سر سے پوچھ سکتے ہیں. آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں, تھینک یو سو مچ. لو فرام انڈیا, تھینک یو. اللہ اکبر کبیرہ. پلیز ریکارڈ دس سیشن. یس آئی ول.
it's time to pray عصر. آپ پڑھیں, میں بالکل پڑھ کے بیٹھی ہوں. اینڈ قرآن باتیں کرتا ہے. اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ خود قرآن سے بات کرو. بالکل آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ قرآن ہمارے ہی لیے ہے. یو آر گولز. ماشاء اللہ, ہمیں بھی گائیڈ کریں آسان تفسیر کے لیے. کیا کریں آسان تفسیر؟ بالکل یہی, آپ قرآن کی طرف آئیں. میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹ کرواؤں گی. آپ مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ میرے لیے بھی دعا کریں, میں بھی دین کو سیکھوں, آپ میں قرآن سیکھ جاؤں. آمین. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بس ہدایت اللہ کیوں نہیں دے گا؟ آپ رجوع کریں, آپ دل سے اللہ میاں کے پاس جائیں, آپ اس قرآن تک پہنچے, اللہ میاں آپ کو ہیلپ کرے گا جیسا مجھے ہیلپ کی. پلیز سیو یور ویڈیو. بالکل آئی ول سیو اٹ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی پوسٹ دس. یو آر لکنگ بیوٹیفل. ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ. اچھا, جب میں نے یہ سب پوسٹ کیا تو سب کو یہ لگا کہ شاید آئی کین ٹیچ دیم. ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم لرننگ مائی سیلف. میرے پیچھے میرا سسٹم ہے اور وچ از الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں تو یو آل شوڈ میسج می, اور میں آپ لوگ کو کنیکٹ کروا دوں گی وہاں. اور میں روزانہ قرآن کلاس لیتی ہوں. ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی کہ وہ ایک آیت جو میرے لیے بہت لائف چینجنگ رہی ہے وہ کون سی ہے. میں آئی جسٹ وانٹ میرے سر جوائن کر لیں. کیا ہیلو سنم, ہائے. اچھا جی, آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. آپ ایک سنگر سے شادی کیوں کی؟ یہ کہاں منع ہے؟ آپ کوئی مجھے دلیل دکھا سکتے ہیں کہ سنگر سے شادی کرنا منع ہے؟ آلسو میں تو خود بھی ایکٹریس تھی, تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلام کے اتنا قریب ہونے کی وجہ مجھے اپنے اللہ کو ڈھونڈنا تھا. میں نے اپنی شکر گزاری میں اپنے اللہ کو ڈھونڈا ہے. وہ میری ہر دعا قبول کرتا ہے الحمدللہ, اور مسلسل کیے جا رہا ہے. Also if I look around everything, مجھے تو ہر چیز میں اللہ دکھتا ہے. ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. ہر چیز بزنس اس کی نعمتوں کے اوپر ہوتا ہے. ہر چیز, یہ سانسیں جو میں لے رہی ہوں, یہ میں آپ سے بات جو کر رہی ہوں, ان سب میں مجھے اللہ دکھتا ہے. یہ سب اللہ نے بنایا ہے. تو میں کیوں نہ اس تک پہنچوں, اس کو جانوں تو صحیح. اس کے پاس ہی تو واپس جانا ہے میں نے. تو اور ایسی چلی گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ بینگ اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے. تو میں نے تو ٹھیک ہے, میری پہلے تیاری نہیں تھی, لیکن اب جب سے مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں نے تیاری کرنا شروع کر دی ہے. مجھے خوف آیا کہ میری زندگی کیا تھی, میں کیا کر رہی تھی اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. میرا راستہ قرآن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم اللہ کی مرضی اپنی زندگیوں میں لائیں. ایک جو پہلے وہاں پہ چیز ہو رہی تھی, زمانہ تھا جیسا, اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ایک میسج کے ساتھ. اور بینگ مسلمز ہم وہ میسج کیوں ادھر ادھر کر دیتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ آپ کے ہسبینڈ کا کیا ریاکشن؟ الحمدللہ سب سے پیارا ریاکشن میرے ہسبینڈ کا تھا. ہی سچ اے سپورٹ. وہ ہر چیز میں ساتھ رہے ہیں. ہاں, بلکہ وہ مجھے ہر بری چیز سے روکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اگر میں بہت زیادہ ڈراماز میں بزی ہو جاتی, ظاہر ہے انہوں نے بھی مجھے ایک ریئلٹی چیک دیا تھا کہ سنم آئی ریممبر یو وانٹیڈ اے فیملی. تو اگر آپ زیادہ ٹائم کام کرو گی یا تو میں ڈسٹریکشن آ جائے گی. تو مجھے اس بات کی سمجھ بہت زور سے آئی کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دین پھر میں نے ریکال کیا تھا ایکچولی مجھے چاہیے کیا تھا. انسان نا, یہی بات ہے کہ تھوڑا سا ناقدرہ ہے. اس کو جب کچھ مل جاتا ہے تو وہ آگے بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں, آگے کیا ہے. تو اللہ بھی قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں 13 کی 28 ہے کہ دلوں کو اطمینان
صرف ادھر سے ہی ملتا ہے. میں آپ کو وہ 13 کی 28 میں ابھی آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے جو میری زندگی میں بے سکونی تھی، جو ایک ریس لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کس چیز سے، جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں میری ریس کیسے ختم ہو رہی ہے، میری زندگی میں سکون کیسے آیا ہے. دس از سورہ 13 آیت نمبر 28. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اب یہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو سمجھ جائے رول بھی یہی ہوگا نا. پھر ہم کدھر بھی، ہم کسی بھی فیلڈ میں بھاگ جائیں، پیسے کما لیں، ڈھیر سب کچھ کر لیں، وہ سکون نہیں ملنا جب تک آپ نے ادھر نہیں آنا. یہ اللہ کا رول ہے. اللہ آپ کے ایمان میں برکت ڈالے. آمین آمین. How we managed to offer Salah and recite Quran while having 3 children. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک سیکنڈ. سر نجم، مجھے آپ کی انوائٹ شو نہیں ہو رہی. یہ میرا فرسٹ سیشن ہے لائیو، اس لیے مجھے کچھ زیادہ مینیج کرنا آتا نہیں ہے. Can you repeat the surah and ayat number? Yes, it is surah 13 Ra'd and it was ayat number 28. دلوں کو اطمینان. جی نجم سر، if you're listening to me، آپ مجھے ریکویسٹ شو نہیں ہو رہا ہے. آئی تھنک یہاں سے ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سو گڈ ٹو سی یو. سلام، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ سر. میں اتنا کچھ ہے میرے پاس بتانے کو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کہاں جاؤں کیا کروں. تو میں ذرا اوپر سے فرسٹ ٹائم ہے میرا انسٹا لائیو، اور تو میں تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ آئی ایم ایبل ٹو. بہت یا آپ کو پتہ ہے، یہ آپ نے جو بھی کہنا ہے اپنے ایمان سے کہنا ہے. یہاں پہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے. اٹس یور ریئل سٹوری جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا ہے. میں نے بھی ہمیشہ اپنے ایمان سے بات کی ہے، آپ بھی اپنے ایمان سے بتائیں. لیٹ می لسن ٹو یو. آپ کنٹینیو. آئی ایم ہیئر. مل کے ابھی ایک آیت جو میری لیے لائف چینجنگ رہی ہے، میں سنبھال کے رکھی تھی کہ آپ آئیں تو میں، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اس پہ بہت کام کیا، اور وہ میرے ادھر گئی وہ ذکر اٹھا لیا میں نے، تو اس لیے میں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو لوگ اس ٹائم دیکھ. جی سر. اچھا تو ایوری ون، میری لیے جو لائف چینجنگ آیت رہی ہے دیٹ از سورہ بقرہ کی 185، چیپٹر 2 185. میں کھول بھی لیتی ہوں. جی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہاں اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. اچھا اب میرا سوال اٹھا تھا قرآن نازل کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا. آپ جیسے کہ دیکھیں ہر چیز کا مقصد ہے، تو اس بک کا بھی کوئی مقصد ہے نا. تو اس آگے اللہ خود فرماتے ہیں ہدی للناس، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے. بہت کلیئر سمجھ آ گیا کہ یہ جو کتاب اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کی، وہ اس لیے نازل کی کہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں اس کتاب سے. سب سے مزے کی چیز یہ ہوئی جب نجم بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا آپ جانتی تھیں کہ قرآن ہدایت کے لیے. میں نے بڑے مزے سے کہا جی بالکل، رمضان میں نازل ہوئی ہے. میں نے کہا جی بالکل. دوسرے کوشچن پہ پن ڈراپ سائلنس تھا، کیونکہ سر نے جب پوچھا تو کیا آپ نے ہدایت لی، اب میرے پاس کوئی جواب نہیں کیونکہ نہیں لی تھی. تو یہ بڑا مزے کی میرے پاس چیز تھی کہ مطلب یہ کتاب ہم نے بس شیلف پہ رکھ دی
اس کو کھولا ہی نہیں, اس سے ہدایت نہیں لی, پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے. اچھا پھر میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو میرے آس پاس تھے, جو میرے بہت قریب ہیں, جو بالکل میرے جیسے ہیں. مطلب ہم سب میں اچھائیاں ضرور ہیں, لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اپنے زندگی کے فیصلوں میں اس کتاب قرآن کو کنسلٹ نہیں کیا تھا. مطلب ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنے اوپینین اور اپنے خیالات کی بیس پہ کیا, کبھی بھی قرآن کو لائف میں کنسلٹ نہیں کیا تھا. اور میں بھی یہی کر رہی تھی. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ میں تو شوبز کی فیلڈ سے تھی, ہر وقت بزی تھی, اور پھر ایکٹریس تھی. تو جب یہ پڑھا کہ یہ ہدل للناس ہے, مطلب ناس کا مطلب ہوتا ہے انسان, تو انسان میں تو میں بھی آتی ہوں. تو مجھے حوصلہ ہوا اور ہوپ ملی کہ یہ کتاب صرف عربی پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے, مطلب کسی طبقے کے لیے نہیں ہے. انسان میں تو ہر کوئی آتا ہے, بی اٹ پاکستانی, انڈین, آپ, میں, امیر, غریب, بڑا, چھوٹا, چائنیز, امریکن, گناہ گار, مطلب اینی ون. اور میں تو پھر مسلمان تھی. تو پھر مجھے ہوپ ملی کہ یہ تو میرے لیے بھی ہے, مطلب صنم بھی اس سے ہدایت لے سکتی ہے. تو بات یہ کہ انسان کسی بھی لیول پر ہو, اس کی تعلیم کچھ بھی ہو, یہ قرآن ہر لیول پہ ہدایت دیتا ہے. دیر از نو ڈسکریمنیشن. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہدایت ہے کس فارم میں, رائٹ؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْہُدَى, یعنی جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں. اچھا, وا کا مطلب ہوتا ہے اور بینات کا مطلب ہوتا ہے اوپن اینڈ کلیئر. فار ایگزامپل جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ہم نے آسمان کو بنایا. تو کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ مطلب آپ پردہ ہٹائیں اور دیکھ لیں, آسمان اتنا بڑا نظر آئے گا. تو آپ خود بتائیں کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ مطلب بینات کا مطلب ہوتا ہے جو دکھا دیا جائے. اب آپ آسمان دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. تو ہدایت بھی اتنی ہی واضح ہے اس کتاب کے اندر, اتنی واضح ہدایت ہے. فار ایگزامپل اب آپ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیرنٹس سے والدین سے نافرمانی نہ کریں. اب آپ کو اپنے پیرنٹس سامنے نظر بھی آ رہے ہوں, اب آپ کو صرف اس آیت پہ چلنا ہے. اتنی واضح ہدایت ہے. مطلب ہمیں کوئی مشکل کیا ہے, مطلب ہمیں تو صرف آیت پہ چلنا ہے, رائٹ؟ اب آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والفرقان, نیک اور بد کی تمیز. والفرقان مطلب نیک اور بد کی تمیز. تو سب سے بڑا گفٹ ملے گا وہ ہے نیک اور بد کی تمیز, غلط اور صحیح آپ کو پتا چلے گا. تو قرآن سے ایسی ہدایت ملتی ہے جو ون سائیڈڈ سٹوری نہیں ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کو صحیح بتایا جا رہا ہے تو آپ کو غلط بھی بتایا جا رہا ہے. تو اگر آپ نوٹس کریں, یہ فرقان کی جو صلاحیت ہے یہ آلریڈی ہمارے اندر بلٹ ان ہے. جیسے اگر ہمیں کچھ خریدنے جانا ہوتا ہے تو ہم کیا ایسے ہی کچھ بھی لے آتے ہیں, یا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں سوٹ کرتی یا نہیں. تو یہ ہے ہمارے اندر ایبلٹی فرقان کی, کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے, ہمارے لیے غلط ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فیچر کو یوز کیا ہے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے. بات یہ کہ اگر تو ہم قرآن میں آتے ہیں, ہدایت لیتے ہیں, وہاں سے ہمیں اللہ والا فرقان ملتا ہے, ورنہ ہم اپنے بنائے ہوئے فرقان پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں, جو میں کر رہی تھی. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اچھا سر, میرے لیے سب سے مزے کی بات نا یہ تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا اور میں روزے بھی رکھ رہی تھی, لیکن ہم سے برائی کیوں نہیں دور ہوئی؟ کیونکہ سر ہم نا یہ 2 آیت جو بیچ کی تھی نا وہ ہم کھا گئے, جس میں ہمیں ہدایت لینی تھی رمضان میں,
اور ہمیں فرقان مل جاتا، صحیح اور غلط اللہ والا مل جاتا. تو اسی لیے ہم نے روزے تو رکھ لیے، یعنی کھانے پینے سے تو خود کو روک لیا، کیونکہ صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو خود کو تو کھانے پینے سے روک لیا، لیکن وہ بری سوچ، بری عادتیں ہماری، برا ماحول، ہم نے اس میں سے اپنے آپ کو نکالے نہیں، اسی لیے ہمارے حالات نہیں بدلے. یس. تو بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ چیز سمجھ آئی نا، تو میں نے اسی دن سے پروسیس سٹارٹ کر دیا، کیونکہ سر بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے. اور الحمدللہ کہ شکر ہے مجھے اللہ میاں نے اپنے پاس ویسے نہیں اٹھا لیا، مجھے عقل دینی تھی، مجھے ریئلائز کروانا تھا اور میں نے کیا. تو الحمدللہ اب جو بھی مجھے اس کتاب سے، میرے قرآن سے مجھے نصیحت ملتی ہے، فرقان ملتا ہے، اسے میں اپنا ایمان کا حصہ بنا رہی ہوں، اس پہ کام کر رہی ہوں، اور اس پہ پورے دل سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں بالکل اللہ کے اکارڈنگلی اب اپنی لائف گزاروں گی، بالکل اسی طرح جو اللہ کا فرقان ہے. اللہ کی مرضی ہوگی اب میری زندگی میں نے اب بس یہ ڈیسائیڈ کیا. اپنی مرضی سے تو میں پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے ہوں، تو اب میری زندگی میں صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو اس آیت سے میں نے یہ سیکھا کہ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، اور لیکن ہدایت بھی تو لینی ہے، فرقان ملے گا ہمیں، تو ہم اللہ کے اکارڈنگلی خود ہی چل پڑیں گے. ماشاءاللہ. صنم، میں نے ان 20 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف آتے دیکھا ہے، لیکن جس مقام پہ آپ تھیں وہ اس مقام پہ بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے نظریں ہٹانا، ان انسینٹیوز کو، اس لگژری کو، اور اس اٹینشن اور پریز اور تعریف اور فین فالوئنگ سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف نظر کرنا. تو میں نے بہت کم لوگوں کو اتنا 100% آتے دیکھا ہے اللہ کی طرف جیسے آپ آئیں. اور یہ میں آپ کو بالکل پوری اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایمان کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور سب آپ کے جتنے بھی فینز اینڈ فرینڈز اور جو بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میں ان سب کو بھی بتا رہا ہوں کہ بہت کم لوگ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کر اور اتنا 100% کلیئرٹی کے ساتھ، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی انسینٹیو کے، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کوئی شرط رکھے اللہ سے، بغیر کوئی چیز دیکھے کہ مجھے وہ مل جائے گا، آپ بغیر کسی اس کے، یہاں تک کہ آپ نے نہ میڈیا پہ کوئی اعلان کیا ایز سچ، نہ کوئی آپ نے شور مچایا، نہ کوئی آپ نے کسی چیز کو برا کہا، آپ نے خاموشی سے اپنی اصلاح شروع کر دی. اور اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ Yes, جب sir. آپ خود، جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے. اسی طرح مومن کا کیریکٹر ایسا ہے کہ وہ چھپا نہیں رہ سکتا. سو کنگریچولیشنز. اور آپ کو میری طرف سے اور جتنے بھی پاکستان کے لوگ ابھی ساتھ ہیں اور ابھی جو دیکھیں گے اور جو ابھی آنے والے وقت میں بھی آپ کی بات سنیں گے، ان سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور Thank میری you, sir. دعا ہے کہ آپ نے رمضان کی آیت پڑھی ہے تو اللہ کرے کہ اس دفعہ جب رمضان آئے، اللہ آپ کو زندگی بھی دے، صحت بھی دے، اور آپ کو لوگ اس رمضان میں انشاءاللہ ہر روز سحری میں، افطار میں آپ کو بولتا سنیں، آپ کی بات آپ کو دیکھیں، آپ بھی رمضان کو ایکسپیرینس کریں اور لوگ بھی آپ کے تھرو رمضان کو ایکسپیرینس کریں. اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں بھی کہوں گا کہ دعا کریں کہ انشاءاللہ، چونکہ آپ نے رمضان والی آیت شیئر کی، اور رمضان کا اتنا بڑا رول ہے صنم میری زندگی میں بھی. اور ہر سال رمضان آتا ہے، لگتا ہے کہ شاید یہ والا رمضان میری زندگی کا بیسٹ رمضان ہے، جی سر. اور ہر سال پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ ہمیں چیک رکھنا چاہیے اپنے اوپر کہ کیا ہمارا ہر زندگی کا ہر رمضان پہلے رمضان سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں. کیا سر بات کہیں؟ ہمیں نا بچپن سے سکھا دیا گیا تھا کہ بس یہ جو قرآن ہم نے سیکھ لیا پڑھنا، اس کو جتنی بار مرضی پڑھ لے، بس ختم کرنے کی ریس لگی ہوتی تھی. جس نے جتنا بار زیادہ پڑھ لیا کہ اللہ میاں کو بس ایسے خوش ہوتا ہے، ہم ریس لگاتے تھے. فرسٹ روزے پہ پہلا سپارہ ختم کر لیا، دوسرا ختم، آخری تک تیسرا پڑھ لیا. اچھا عربی پڑھے جا رہے ہیں، سمجھ آ نہیں رہا، تو بس یہ میں کرتی آ رہی تھی. اور شکر الحمدللہ اب قرآن کھولا ہے، میں روزانہ قرآن کلاس میں سیکھتی ہوں. اس میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، ایکچولی اس میں تو حکم ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا تھا، یہی تو ہمارا پرپس تھا.
تو یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا سب کو کہ یہ میں نے کہا ریکویسٹ کی صنم سے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، جو ایمان جو ٹھاٹے مار رہا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مقصد تو یہی ہے نا، سب کو انسپائر کرنا ہے. جی اپنے گھر میں عبادت کرنا صرف اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، وہ تو آسان ہے. جی لیکن سوسائٹی کے سامنے آ کر ایک ایگزامپل سیٹ کرنا اور سب کے ساتھ شیئر کرنا، وہ ایکچولی اس حدیث کی تکمیل ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ دوسروں کے سوالات سے، دوسروں کی مانیٹرنگ سے، کیونکہ لوگ آپ کو واچ کرتے ہیں، جی سر. آپ کو آبزرو کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کے اوپر جو پریشر کریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اور سکھاتا ہے، جی وہ سر. آپ کو اور زیادہ آپ کا تقویٰ بڑھاتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، میری زندگی میں کوئی ایسی چیز لوز ٹاک نہ ہو. ورنہ بہت سارے لوگ میڈیا پر آنے کے بعد جب اللہ ان کو رسپیکٹ دیتا ہے تو وہ اس مقام سے گر جاتے ہیں. جی سر. کیونکہ تعریف اور اٹینشن اور وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، اور آپ بڑے آرام سے بہک جاتے ہیں. جی تو سر. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ زندگی میں ابھی صرف نیت ہی کی تھی اور میڈیا پر آ کے ایک دم سے انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا اور شور بھی مچا دیا. سو جی آپ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کو اس طرح کا کوئی شوق ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں بہت دینی ہو گئی ہوں اور میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، میں بہت نیک ہو گئی ہوں. آپ نے کوئی بلکہ آپ تو شاید یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ختم کرنے جا رہی تھی. آئی نو. میں نے آپ سے کہا کہ نہیں، اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اچھے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے استعمال کریں. سو سر بہت ساتھ ہے. جی سر، میں نے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھا کہ یہ میرا آربٹ ہے، یہ اللہ نے مجھے کسی مقصد سے دیا تھا شاید، اور وہ یہی تھا کہ اللہ نے مجھے یوز کرنا تھا اپنے کام کے لیے، اور اس کے لیے میں پوری تیاری کروں گی. جو میں سیکھوں گی انشاءاللہ وہی سکھاؤں گی. میں کوئی اپنی باتیں نہیں یہاں کرنے آؤں گی کہ یا اپنی فلسفیز نہیں لے کے آؤں گی. میں یہاں بات کروں گی تو صرف آیت سے کروں گی، جو کہ آپ نے مجھے سکھایا تھا. جو آئی ریمبر آر فرسٹ سیشن، جب ایک سورت ہے 2 کی 1 to 9، سورہ بقرہ کی 1 to 9، اسی سے میں کلیئر ہوئی تھی. بتائیں نا، وہ بہت بڑی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیت. اچھا ہے، سب کو بتائیں. آج اللہ نے موقع دیا ہے، سب جی سن رہے ہیں تو بتائیں، فائدہ ہو جائے گا سب کا. جی سر، کیونکہ جب کوئی اپنی فلسفی سے بات کرتا ہے نا، ہم پھر اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آیت سے بات کروں گی جب بھی آئی، کیونکہ یہی سنت رسول ہے. اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں سورہ بقرہ چیپٹر 2 کی آیت نمبر 1 to 9. جی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار، میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر. اچھا، یہ میں پہلے شیئر کروں سب سے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ قبول ہوئی، اور ہمیں ہمارے نبی ملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے بالکل یہ جو آیت ہے یہ سچ ہوتی ہے، آپ کو دکھاتی ہوں. انہوں نے کہا، اللہ یہاں ہم نے کہہ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے ہمارے پروردگار، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. مطلب انہوں نے اپنی بات نہیں کرنے آئے، انہوں نے دعا میں یہ کہا کہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے. اور تلاوت کیسی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست صاحب حکمت ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بات کی تھی اللہ کی آیات سے کی تھی، اور اسی لیے ہمیں جب وہاں لوگ تھے ان کو وزڈم بھی سمجھ آئی. اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن، رائٹ سر؟ تو ہوا بھی
کہ جب انہوں نے اللہ کی بات کی تو آپ پیور ہو جاتے ہیں, آپ کو صحیح اور غلط پتہ چل جاتا ہے, تبھی آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی کیا, اور اگر ہم اپنی اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی ہیں. تو یہ سنت رسول ہے کہ آپ جب بھی بات کریں آیت کے ساتھ کریں. تو مجھے یہ بہت میرے دل کے قریب ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ابھی جتنے بھی لوگ دیکھیں آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, جتنے بھی جی لوگ اپنی زندگیوں سے اس وقت ٹیلی ویژن آف کر کے اور 100 دھندے ہوتے ہیں زندگی میں, سب کچھ آف کر کے اس ٹرانسمیشن پہ جو آئے ہیں تو وہ سب پیوریفائی ہونا چاہتے ہیں, وہ سب ان کے جذبات نیک ہیں. تو بہت سارے لوگ زندگی میں پیوریفائی ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پروسیس سمجھ میں نہیں آتا کہ پروسیس کیا ہے. اس آیت میں پیوریفائی ہونے کا پروسیس اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوریفائی کیسے کیا تھا لوگوں کو, تاکہ ہم ذرا چیک کریں کہ ہم بھی یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سب سے پہلے آیات کا تلاوت ہونا, کیونکہ پیوریفائی کسی کے خیالات نہیں کرتے, کسی کی بات پیوریفائی نہیں کرتی, اللہ کی آیات پیوریفائی کرتی. نمبر 1. نمبر 2, آیات کے اندر جو علم ہوتا ہے وہ علم جب یہاں پر جاتا ہے, اور علم کے ساتھ والحکمہ جو وزڈم ہے, جو آیات کے اندر حکمت ہوتی ہے, ہر بات میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. جب آیات, علم اور حکمت یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو کر یہاں جاتی ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی گنجل ہوتے ہیں, جتنی بھی پھانسیں ہوتی ہیں, پھانسیں نکلتی ہیں, مسکنسیپشنز کلیئر ہوتی ہیں, غلط خیالات, غلط روایات, غلط رسومات, غلط سوچ, غلط مائنڈ سیٹ, تنگ نظری, ایگو, ایروگنس, لالچ, ہر وقت کمپیریزن, ناشکری, تعصب, سپیریورٹی کمپلیکس, انفیریورٹی کمپلیکس, اتنے مینٹل ڈیزیزز ہیں ہماری, ان کو پھر اللہ ایک ایک کر کے تھوڑا 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 صاف کرنا شروع کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ آیت جو آپ نے اس وقت اتنی بڑی آیت آپ نے شیئر کی ہے کہ یہ آیت ہماری زندگی میں آن ہو جائے, یہ پروسیس آن ہو جائے. ہم سوشل میڈیا پہ بڑے اچھے سیئنگ بھی دیکھتے ہیں, ہم ٹیلی ویژن پہ لکھی بھی سیئنگ دیکھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ اچھی اچھی باتیں آگے بڑھاتے ہیں, لیکن تزکیہ اس پروسیس سے ہوگا جب اللہ کی آیات ہم سنیں گے, علم لیں گے, وزڈم لیں گے, حکمت لیں گے, اور پھر اپنے کانسیپٹس کو کلیریفائی کریں گے. یہ تبدیلی یہاں سے آنی ہے. جب تک یہاں سے یقین نہیں آئے گا, جب تک یہ سوچ پاک نہیں ہوگی, ہماری کان پاک نہیں ہوں گے, ہماری نظریں پاک نہیں ہوں گی, ہماری زندگی, ہمارے ایکشنز پاک نہیں ہوں گے. سو باہر سے فزیکلی پاک کرنا بہت آسان ہے. آپ ڈیٹول سوپ یوز کر لیں, آپ سیف گارڈ یوز کر لیں, آپ دنیا کے سوپس یوز کر لیں, لیکن اس کو پاک کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی آیات کی طرف آنا پڑے گا, جسٹیفیکیشن لینی پڑے گی. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ جو آپ نے شیئر کیا ہے. بالکل سر میرے آگے تو اب جو اللہ کا حکم آتا ہے اور میں اس پہ سرنڈر کر رہی ہوں. اور سر سرنڈر اللہ کے حکم پہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو مجھے لگا وہ یہ تھا, میں نے بچپن سے پڑھا ہوا تھا یہ کلمہ اپنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رائٹ. اس کا مجھے مطلب ہی نہیں, مطلب اللہ کہہ رہا ہے لا معبود نہیں, کسی کی انسٹرکشنز نہیں, صرف میری. مجھے معبود کا مطلب نہیں پتا تھا, لیکن مجھے لگتا تھا کہ مجھے کلمہ آتا ہے. تو اب لا الہ آپ کچھ فالو نہیں, تو پھر یہ چیز میں نے اپنے اندر جب دیکھی کہ میں تو اپنی اللہ کی تو چلے سائڈ پہ, میں تو اپنی نفس کی سن رہی ہوں, اور ہم مطلب جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہیں تو اس کا مطلب ہم شرک کرتے ہیں. اور شرک سر میں نے ہمیشہ باہر کے لوگوں میں دیکھا کہ شاید وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم میں, جی وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے یا اللہ کی نہیں سن رہے. تو جب میں نے اپنے اوپر یہ آپ نظر آیا کہ اللہ کی تو میں بھی سنتی ہوں. فار ایگزامپل اگر اللہ نے میرے لیے ایک حکم دیا ہے سورہ کتاب کی 59 میں, اور سورہ نور کی 31 ہے, مطلب اگر اللہ نے ادھر
مومن عورت کے لیے ایک حکم ہے تو وہ میں کیوں نہیں پورا کر سکتی؟ میں اپنی کیوں سن رہی ہوں اس میں؟ وہ حجاب ہے یا اللہ کا طریقہ ہے؟ کیا ایک عورت ایسی ہوگی جو تو میں نے اپنی کیا چیز نکالی ہوئی؟ یہ چیز مجھے بادر کہ میں اللہ کا حکم نہیں مان سکتی. مطلب میں نے ایک طرف اپنا آپ رکھا، یہ خواہشیں نفس ہے، اور اللہ کا حکم رکھا، تو اللہ اتنا بڑا کہ میرے آگے کوئی نہیں. تب میں نے اپنی سوچ ختم کر دیا. میں نے کہا اب میں پورا کروں آج تک لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کسی کی انسٹرکشن نہیں، اپنی بھی نہیں. تو مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ اب میں کبھی اپنی نہیں چاہوں گی، ہمیشہ اللہ کے پاس ہی. میرا کلمہ جب سے کلیئر ہوا مجھے دین کی سمجھ آئی. It is only Allah that you have to اللہ and رسول. کوئی بھی سنم آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں if they want to ask anything, any question. سر وہ میں کی کوشش اتنا میسج ہے کہ میں اگر یہ پڑھ رہی ہوں نا تو میں بات نہیں کر پا رہی، تو اس میں نے بیچ میں کیا تھا. I'm so sorry. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آج کل کی نوجوان نسل جو ہے اور وہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اور میڈیا اتنا ہو گیا، برا ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بٹ جب بھی میں یہ ہوتا دیکھتا ہوں اور اٹس سچ اے پلیزنٹ سرپرائز، اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک اچھا کام کیا ہے اور آپ کو دعائیں دینے والے بھی اس سے زیادہ ہیں جو صرف آپ کی ایکٹنگ کی تعریف کرتے تھے. جی سر. اور اس سے کم نہیں ہے وہ لوگ جو آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں ساتھ. سو نیکی سب کے اندر ہے، لیکن نیکی ہوتی نظر آئے تو پھر آپ بھی انکریج ہوتے ہیں. اس لیے ایگزامپل سیٹ کرنا بہت ضروری ہے، رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے، بجائے کہ آپ صرف تماشائی بن کے صرف کمپلین کریں یا تنقید کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ خود کوئی اسٹیپ لیں. کیا خیال ہے؟ سر بالکل ایسے ہی ہے. مجھے ایسے لگا کہ جس طرح کی میں بڑی ہوئی، مجھے لگتا تھا مجھے پتہ ہے میں وہ کہیں 50-50 رہ گئی. تو میں نہیں چاہتی کہ میں جو آگے آنے جو اللہ نے مجھے دی ہیں میری اولاد، میں ان کو بھی اپنا بڑا کر دیتی. اور الحمدللہ اللہ مجھے اس طرف لے آئے، ان کے لیے بھی اگزامپل انشاءاللہ. اور ظاہر یہ سنم آپ سے نور مغل پوچھ رہے ہیں کہ پلیٹ فارم بتا دیں. ہاں جی، میں بالکل ریپیٹ کرتی ہوں، میرا پلیٹ فارم الرحمن الرحیم، وہاں میں روزانہ قرآن کلاس ہوتی ہے لائک 365 ڈیز. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ مطلب صرف اللہ ہی کروا سکتے ہیں، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. میرے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی بزی مام ہوں، میں ہر وقت بیبی کے ساتھ رہتی ہوں، سارا کچھ مجھے کلیئر ہو گیا کہ آپ ٹائم نکالنا چاہتے اللہ خود ہی بنا دیتا ہے. یہ ہم نے فضول کی چیزیں جوڑی ہوتی ہیں. میں نے ٹائم نکالا، مجھے لگتا تھا میرے سے بزی کوئی ہے ہی نہیں. تو میں روزانہ اس کلاس ٹائم جہاں پہ میری قرآن بات ہو رہی ہے، جہاں ہم نصیحت لینے جا رہے ہیں اور نصیحت ملتی ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، سر میں اس کلاس کو نہیں مس کرتی ہوں. وہ میرے سر بابر چودھری سر، میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ میں اپنے فینس کو بتانا چاہتی ہوں، ان ایک بات مجھے بہت ہٹ کرتی ہے، یہاں جا کے لگی جب انہوں نے بولا یور ڈیسیژن از یور ڈیسٹینیشن. تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہوگی. جانا تو اللہ کے پاس ہے، تو آگے کیا ہے ہم سب کو پتا ہے. ایک دوزخ ہے، ایک جنت ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا آپ نے کہاں جانا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی آپ تیاری کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں آپ کہاں. اگر تو اللہ کی رضا چاہیے تو اس کے لیے یہ کتاب ہے، قرآن تک آنا ہے، اور اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں. مطلب پرائرٹی پہ اللہ کو رکھیں، جو کہ پہلے میں نہیں کری تھی، اب میرے لیے پرائرٹی اللہ ہے. اور آپ مانے اتنا ایک کوشچن ہے جمیل شرمین کا کہ آئی ہیو اے کوشچن. میں جتنی بار گلٹی ہوتی ہوں اینڈ آئی آسک فار فارگیونیس، پھر بہک جاتی ہوں، واپس غلطی ہو جاتی ہے.
سر یہ ان کا سوال ہے. تو سر میرے پاس سے پیاری سنم آپ کیوں نہیں بہکی، یا آپ کیوں نہیں واپس گئیں، یا آپ سے کیوں نہیں غلطی ہوئی؟ آپ کیسے، پہلے تو آپ بتائیں. سر میرا ایمان اتنا اللہ پہ ہے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جو کتاب ہے نا، اس میں جو لکھا ہے ہم سب مسلمان یقین کرتے ہیں، رائٹ؟ تو اس میں جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے، میں سب سے 6 کی سارے ہم سب گناہ گار ہوتے ہیں اور ریپینٹنس چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا سنم کہ یہ جو پوچھ رہی ہیں کہ جو ان سے یہ بار بار کیوں ہٹ جاتی ہے، جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک معافی مانگنا ہوتا ہے بغیر قرآن کے. جی جب بغیر قرآن کے معافی مانگتے ہیں تو آپ معافی تو مانگ لیتے ہیں، لیکن آپ کو ہدایت نہیں ملتی جی سر، اس کا ریزن ہے کہ اس سے بچنا کیوں، کیسے ہے. اس لیے ہم غلطی دوبارہ کرتے ہیں. اب جی سنم جو بتانے جا رہی ہیں وہ قرآن سے معافی مانگنے کا طریقہ بتانے جا رہی ہے کہ جب ہم قرآن کے ذریعے معافی مانگتے ہیں تو کس طرح پھر ہم دوبارہ واپس نہیں جاتے، اور پھر ہم اس سٹیج سے آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہماری گائیڈنس ہو جاتی ہے. اب بتائیں کہ یہ سورہ انعام جو ہے 6، اس کی 54 نمبر آیت کیا کہہ رہی ہے، اور آپ کی زندگی میں کیسے ہوا یہ؟ سر. ایکچولی جو توبہ ہے دیٹ از دا مین تھنگ. ہم معافی تو مانگتے رہتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے. ایکچولی یہ توبہ، فرق بتائیں اس کا. میں اس کا فرق یہ بتاتی ہوں. توبہ کا ہم مطلب سمجھتے ہیں معافی ہے، ایکچولی یہ نہیں ہے. جو مجھے کلاس سے پتا چلا کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، ٹیک ورڈز اللہ اینڈ دین اپنے آپ سرنڈر کر دیں. یہ اللہ، یہ میری برائی ہے، میں آپ سے دل سے معافی مانگتی ہوں. آج کے بعد یہ میری برائیاں آپ کے سامنے ہیں، میں دل سے معافی مانگتی ہوں، آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں گی. جو اللہ چاہے گا وہی کروں. دیٹ از توبہ. مطلب آپ پلٹ جائیں اللہ کی طرف. پھر ظاہر ہے ہم انسان، ہم یعنی غلطی کرتے. معافی آپ زبان سے بھی مانگتے ہیں لیکن توبہ پریکٹیکل ہے. توبہ پریکٹیکل ہے، بالکل سر. آپ کو اپنی لائف کی انوائرمنٹ، آپ کو زندگی کے اندر اپنی اس محفل کو، اس جگہ کو جہاں سے غلطی ہوتی ہے وہاں سے پلٹنا اور اللہ کی طرف پلٹنا. یعنی جی اگر آپ اسلام آباد میں ہیں اور آپ نے جانا تھا پشاور اور آپ چلے گئے لاہور کی طرف، تو آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا واپس آنے کے لیے. اس کو عربک میں توبہ کہتے ہیں، رائٹ؟ یس سر. تو پلٹنا از توبہ. اور میں نے بھی یہی کیا کہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم انسان غلطیاں کرتے رہتے ہیں. میں نے دل سے توبہ کی. حالانکہ ہم یہ کیوں نہیں بلیو کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم قرآن تک نہیں آتے. قرآن سے اب میں آپ کو بتاؤں گی سب لوگوں کے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں. سورہ انعام 6 آیت نمبر 50. اور جب تیرے پاس وہ آئیں. اب یہاں اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے تیرے پاس. اور جب تیرے وہ آئیں. سر یہاں پہ آپ نے میرا نام ڈلوایا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا. وہ کون؟ میں فار ایگزامپل نام ڈالتی ہوں. اور جب تیرے پاس وہ آئے، مطلب ہم آئے جو ہماری نشانی پر ایمان لے آئے، تو کہہ کہ تم پر سلامتی ہو. اب یہ کس کی یعنی سلامتی؟ ہماری آیات پر ایمان لے آئے. جب تو بھی کیا جب بھی نشانیاں یہ لکھتے ہیں ترجمے میں تو آپ عربک میں دیکھیں تو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا لکھا ہوگا، رائٹ؟ کہ جب بھی یہ آپ کے پاس آئیں اور ہماری آیات پر ایمان لائیں تو کہہ دے کہ تو تم پھر پر تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے. اف، مطلب سم تھنگ ریئلی بگ. یہ اللہ ہم سے اس کتاب سے مطلب یہ آپ کتنے بھی گناہ کیے. میں اپنے اللہ کے پاس آئی، میں نے اللہ سے توبہ کی، میں نے اللہ کی، اور میں نے توبہ کے بعد پتہ میں آگے سے کہ جب تیرے پاس وہ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لے آئے تو کہہ کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے.
بے شک تم میں سے اگر کوئی جہالت کے سبب برا عمل کرے گا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو یقیناً وہ بخشنے والا رحیم ہے. سو دس از میجر. یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں میسیجز نہیں پہنچے ہوئے ہمارے تک، تو ہم کچھ بھی کرتے رہتے. ظاہر شیطان ہمارے ساتھ آخری سانس لینے والا ہے، رائٹ؟ تو ہم گڑبڑ ہم مسلمز ہو کے بھی گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تو یہاں خود کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے گا، توبہ کر کے اصلاح کر لے گا. مطلب میں نے بھی یہی کیا، جب میں نے اللہ میاں کے آگے توبہ کی، میں نے اب جو بھی میری برائی کریکشن کر دی، تو اللہ کے آگے کہہ رہا ہے تو وہ یقیناً بخشنے والا ہے. تو اللہ میاں مجھے بخش دے. اب یہ میرا ایمان آ گیا کہ میں کیوں دل میں سوچوں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے خود مجھے کہا ہے، تو میں کیسے. اور یہ جو دل سے توبہ ہے، شاید میں نے ایک ہے سے یاد نماز میں پڑھی، بہت روئی تھی، which is سورہ فرقان، عباد الرحمن میں سے 25 کی 70، کہ توبہ ایسی ہو کہ توبہ کا حق کہ ایسے نہیں کہ آپ ابھی توبہ کر لیں اور پھر کرتے رہیں. تو اللہ میاں وہاں پہ ہمیں جب کہہ رہا ہے کہ توبہ تمہاری ایسی ہو کہ توبہ کرنے کا سوری اف یو کین کریکٹ می، توبہ کرنے کا حق ہاں جی ہو جائے، تو پھر اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے ان کو نیکی میں بدل دے گا. تو میں نے یہ امیجن کیا کہ ہم نے کیا کیا گناہ نہیں زندگی میں کیے ہوتے ہیں. میرے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے کہ میرا اللہ مجھے اس ٹائم یہ کہہ رہا تھا کہ صنم تم نے زندگی جو بھی گناہ کیے ہیں میں وہ نیکیوں میں بدل دوں گا. میرے اگر توبہ کا حق میں نے پورا کر دیا، کہ میں نے خالی اس چیز پہ توبہ نہیں، میں نے ہر چیز پہ سرنڈر کر دیا. ہیر آیا اللہ میاں، تو میں ایک سکون میں آ گئی. اور اب ظاہر ہے ہم انسان ہیں، مجھے غصہ بھی آتا ہے جس کام کر رہی ہوں، میں صبر کی کمی ہے، میں صبر پہ کام کر رہی ہوں. یہ سب اللہ میاں نے یہاں آرڈرز لکھ دی ہیں، میں ہر آرڈر پہ کام کر رہی ہوں جو مجھ سے ریلیٹ کر رہا ہے میری لائف سے. وہ مجھے بہتر سے بہتر بنا رہا ہے میرا اللہ. اور مجھے پہلے جو خوف آ رہا تھا نا کہ میری پریپریشن نہیں ہے اگر میں اللہ کے پاس چلی گئی، تو اب مجھے سکون آ گیا. اگر اللہ میں نے مجھے بلا بھی لیا تو ایٹ لیسٹ میرے اندر یہ کلیئرنگ ہے کہ میں نے اللہ سے اپنے ہر گناہ کی توبہ کی ہے اور ایسے کیا کہ اللہ میرے مجھے معاف کر دے. اب وہی کروں گی جو تو چاہے گا. دیکھیں the way I see it، جو جس سسٹر نے بھی یہ سوال کیا تھا اور بھی بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، کیونکہ ہم خود بھی پہلے قرآن سے پہلے ہم بھی ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتے تھے. تو تین چیزیں صنم کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 کہ ایک تو نیت بہت پیور ہے، انٹینشن بہت پیور ہے، کیونکہ اللہ نیت کی وجہ سے کام آسان کرتا ہے. اللہ نیت کی وجہ سے صحیح لوگ ملواتے ہیں. اللہ نیت کی وجہ سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتے جب کسی کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے. تو ایک تو نمبر 1 نیت کا، آپ اپنی نیت کو چیک کریں کہ کیا میں واقعی ہی بدلنا چاہتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، بدلنے کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قرآن ہے ہی بدلنے کے لیے. ہم بغیر قرآن کے بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے بدلتے نہیں ہیں. بغیر قرآن کے نہیں بدل سکتے، کیونکہ قرآن ایک پوری ایجوکیشن ہے. بغیر ایجوکیشن کے کوئی انسان ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ہر چیز علم کی بیس پہ رکھی ہے. ہر چیز علم کی بیس پہ اگتی ہے. پرندہ علم کی بیس پہ اڑتا ہے، آکسیجن بھی علم کی بیس پہ چل رہی ہے، پوری سولر سسٹم علم کی بیس پہ چل رہا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات تلاوت کر کے علم دیا تھا، تاکہ ہمارا جو مائنڈ ہے، برین ہے، جہاں سے سارے فیصلے ہونے ہیں، یہ بھی انفارمیشن اور علم پہ چلتا ہے. جی سر. جتنی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے اتنا یہ کام کرتا ہے. سو ایمان کو علم سے الگ نہیں کرنا. بالکل سر. خالی فیلنگز سے بات نہیں بنے گی. فیلنگز نیت کی حد تک ٹھیک ہے، نیت بہت ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2، صنم آپ نے یہ کیا کہ آپ نے قرآن کو چھوڑا نہیں. آپ نے ہر سوال، چاہے کسی نے آپ کو
کوئی غلط بات بولی ہو, مس گائیڈ کیا ہو, ڈسکریج کیا ہو, آپ نے اس کا جواب قرآن سے مانگا. سو آپ کو قرآن سے فوراً ساتھ کے ساتھ آپ کو کلیریفائی کرتے گئے. یہ دوسری ریزن تھی کہ آپ نہیں ہٹی. تیسرا ریزن یہ ہے کہ آپ کو صحیح انوائرمنٹ مل گیا. بالکل بالکل. ہم گولی بھی کھاتے ہیں, ساتھ چینی بھی کھاتے رہتے ہیں, تو ڈائبٹیز کیسے جائے گی؟ بالکل سر. اس انوائرمنٹ سے ہٹ کے پھر آپ جب رجوع کرتے ہیں قرآن سے اور اپنے اوپر محنت کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی تھوڑی, تو پھر آپ دوبارہ واپس نہیں جاتے. سو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں نے پڑھ لیا ہے, کیونکہ آپ تو اس وقت ہوا میں ہے نا سنم, آپ تو اڑ رہی ہیں ایمان میں. سو یہ دا فکشنسٹ نساء سوال کر رہی ہیں کہ I have been searching for an answer to a question for a long time, but I cannot find the answer. I want to find Allah, but I don't know the way to it. Does the Quran tell us how to find Allah in our life? یہ حدیث آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پتہ کیسے بتایا تھا, کہ اللہ کا پتہ کیا ہے اور اللہ کیسے ملے گا. اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ بالکل سر. آئی تھنک مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی ہے کہ وہ حدیث میں پہلے شیئر کی, تو مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں آ رہے تھے, بٹ میں نے مفہوم شیئر کر دیا تھا. جس کا ہے کہ اگر آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ اللہ کا قرب اگر آپ کو اللہ کا قرب چاہیے, یعنی آپ کو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں آپ, تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر سے نکلی ہے, which is القرآن, دا قرآن. تو ادھر سے ہی آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس, لائکس اینڈ ڈس لائکس, جو اللہ چاہتا ہے سب کچھ آپ کو ادھر سے ملے گا, رائٹ. اور میں آیت بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں کلاس میں ظاہر لکھتی ہوں, which is 108. Let me open and tell the ترجمہ. 12 کمپلیٹ آنسر مل جائے گا فکشنسٹ نساء کو اس آیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قرآن کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں اللہ کا تعارف کروایا تھا. جی اچھا جی. دس از سورہ یوسف آیت نمبر 108. کہہ دے کہ یہ میرا راستہ جس پر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں اور میری اطاعت پیروی کرنے والے ایک دیکھی بھالی دلیل پر ہیں, which is this قرآن. اور اللہ پاک منزہ صفات ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو جو حضرت نبی کا بھی راستہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, وہ بھی یہی ہے, دا قرآن. تو ادھر ہی ہمیں سب پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمیں ادھر سے ملے گا, اور آپ کہیں بھی ڈھونڈ لیں. اور اگر ادھر سے کنیکٹ ہونا ہے تو الحمدللہ آئی جسٹ شیئرڈ کہ میرا جو انسٹیٹیوٹ ہے الرحمن الرحیم, which is every day, every night we study Quran there, we learn Quran there, اور جو سیکھتے ہیں ہم اس کو پر عمل کر رہے ہیں. اور ایسے ہی جو نجم بھائی اس ٹائم آپ کو دکھ رہے ہیں, یہ ہمارے سروں پہ پورا بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے رہے ہیں. سیریسلی ہمارا پتہ رکھا جائے, بدل گئی ہے. آپ سیریسلی آپ نے مجھے جہاں کنیکٹ کیا ہے, تاکہ ہم کر جاتے ہیں, اللہ کا حکم لیتے ہیں, اینڈ سب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. سنم ایک آیت ان کو اور بتاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا سوال کیا ہے کہ کیا قرآن کے ذریعے ہم اللہ ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں. تو اگر کوئی بھی سننے والا نیچے کامنٹ میں یہ آیت پیسٹ کر دے. سورہ کا نام ہے قاف, 50 نمبر سورہ ہے, اس کی 16 نمبر آیت ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہم سب سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا. سر یہ جب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, ہمارا فرسٹ سیشن آپ کا,
آپ نے یہ کھلی کی اسکرین پہلی آیت تھی تو میں نے یوں کھولی آپ کی، اور اس میں آیت میں نے پڑھا اور بے شک نے انسان کو خلق کیا. ہم آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ. تو آپ نے انسان خلق کیا، آپ نے بولا انسان کی جگہ اپنا نام ڈالا. ایسے بے شک آپ نے صنم حالت ٹائٹ ہو گئی. میں انسان سے جب میں نے اپنا نام ڈالا مجھے سمجھ آ گئی یہ آیت میری ہے. جب میں نے ایسے پڑھا اور بے شک ہم نے اللہ نے انسان کو خلق کیا، صنم کو خلق کیا، اور ہم خوب جانتے ہیں، یعنی اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس اس کے وساوس ڈالتا رہتا ہے، اور ہم تو اس سے اس کی شہرت بھی زیادہ قریب ہیں. مائی گاڈ سچ اے فار می. مجھے کرنے کی تمیز سے بات کر اور ہم صرف کس سے کہانیاں پڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے ریلیٹ کیا کہ اللہ تو، اب پھر آپ نے بات کی، میں کس طرح یہ آیت سے آپ نے کہا کس کی، میں نے کہا کی آواز، تو وہ اللہ کی آواز سے مجھ سے یہ میرے یہاں جا کے لگی، کیونکہ میں نے 3 چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں شکر گزار بننے کے لیے: آنکھ، کان اور دل. تو یہ میرے لیے بہت ایزی. ماشاء اللہ. تو جو آئی ہوپ کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ جس کلام سے اللہ مخاطب ہیں تو اس سے بہتر ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے اللہ کو اپنی زندگی میں لانے کا کہ اللہ خود آپ سے مخاطب ہو جائے، بجائے کہ آپ لوگوں سے پوچھتے رہیں اور اپنے خیالات سے اللہ سے بات کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ آپ کو اس کے کلام سے ہی ملے گا، اور آپ کی زندگی میں ایک ایک سٹیپ کے اوپر جب وہ اپنے کلام کے ساتھ اپنی آیات کے ساتھ گائیڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ. جب وہ آپ کی سوچ، جیسے کہ اس آیت میں تھا کہ جو آپ کی سوچ میں وسوسے آتے ہیں، وسپرز آتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بھی واقف ہیں. سو آپ کی سوچ میں بھی اللہ شامل ہے، آپ کی زندگی کی جو آپ بات کریں گے اس کو بھی گائیڈ کریں گے قرآن سے کہ کیسے بات کرنی ہے، زندگی میں ایکشنز کیسے کرنے ہیں، اپنی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، سوسائٹی میں کیا رول ہے ہمارا، ایز اے فادر ہمارا کیا رول ہے، ایز اے وائف ہمارا کیا رول ہے، ایز اے مدر ہمارا کیا رول ہے، ایز اے ہسبینڈ کیا رول ہے، ایز اے بیٹا، ایز اے بیٹی، ایز اے لیڈر. ہر اینگل جو آپ کی زندگی کا ہے اس میں اللہ آپ کو اپنے کلام کے ذریعے گائیڈ کر رہے ہوں گے. اس لیے اللہ کے کلام کے علاوہ آپ کو اللہ آپ کی لائف میں اور کیسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کلام کو آپ مائنس کر دیں گے، اگر قرآن کو مائنس کر دیں گے تو اللہ آکسیجن، کھانا پینا تو ہر کسی کو دے رہا ہے، مکھی مچھر کو بھی دے رہا ہے، یہودی، عیسائی، ہندو جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کسی دین کو نہیں مانتے، ان کو بھی کھلا پلا رہا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اس کو لے کر آنا ہے تو پھر آپ کو قرآن کھولنا پڑے گا. اور یہی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے، اس کو فیل کر ہی نہیں سکتے، اس کو جان ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہاں سے نہ جاؤ اس رستے سے جو اس کے اندر سے نکلا ہے، یعنی القرآن. میں دیکھ رہا ہوں سوال کسی نے، اچھا بہت سارے لوگ 2 سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں سنم. which is ایک تو یہ کہ وہ کلاس کے بارے میں پوچھتے ہیں جو آپ مینشن کر رہی ہیں، دوسرا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، جو آپ کو سمجھ آئی ہے، اس میں قرآن کے ترجمے کا ہاتھ ہے یا کوئی قرآن میں کوئی خاص بات ہے. تو اس کا میں بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کوئی بھی جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے از گڈ انف. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ترجمہ پڑھ رہی ہیں اس کے الفاظ آسان ہیں، لیکن مسئلہ ترجمے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صنم کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے
وہ ایک آیت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آیت سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسئلہ ترجمے کا ہے یا مسئلہ کسی اور چیز کا ہے. سو سنم آپ یہ آیت جانتی ہیں، سورہ القمر ہے 54 نمبر سورہ، اس کی 17 نمبر آیت ہے جی جس میں اللہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم قرآن کو آسان کر دیتے ہیں. ہم قرآن کو آسان کر دیتے ہیں. جو بھی اس وقت سن رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں قرآن آسان ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم قرآن کو آسان کر دیتے ہیں لِلذِّکْر، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی حاصل کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے آپ انگریزی میں پڑھیں، چاہے آپ چائنیز میں ترجمہ پڑھیں، چاہے آپ عرب ہیں اور عربک میں پڑھیں، چاہے آپ فرینچ میں، چاہے فارسی میں، چاہے پشتو میں، چاہے بلوچی میں، چاہے سندھی میں، اگر آپ کی نیت نصیحت حاصل کرنے کی ہے، اللہ قرآن کو آسان کر دیں گے. جیسے صنم کے لیے اس کو اپنانا، اس کو جاننا آسان ہو گیا. سو اٹس دیٹ ایزی. اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹرانسلیشن یا کون سا والا ترجمہ ہے یا کون سی والی تفسیر ہے. جی صنم. سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. اگین یہ والی آیت میرے لیے اس قدر زبردست ثابت ہوئی کہ یہاں پہ اللہ ایک جگہ 50 میں 17 میں بول رہا ہے، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا. بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. پھر آپ نے مجھے اسی چیپٹر کی 22 آیت پڑھائی. چلے جاتے لینے کے لیے. یہاں اللہ ہمیں 4 دفعہ بول رہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو ہم کہاں گم ہیں؟ ہمیں کیوں خوف نہیں چلا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا ہے، ہم اس کو کیوں پرائرٹی نہیں دے سکتے؟ ایسی کون سی چیزیں آ گئی ہیں ہمارے اور اس کے بیچ میں، جو کہ میں اگر اپنے لائف میں دیکھوں، میرے میں شاید یہ علم کی کمی تھی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا سچویشن پوچھنی ہوتی ہے اللہ میاں سے. 21 کی 10 میں ابھی بھی جب میں قرآن کے راستے پہ آئی تھی، میں نے یوٹیوب دیکھنا شروع کیا. ماشاءاللہ یہ یوتھ کلب والا جو ہمارے بردرز ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس میں راجہ ضیاء الحق ہیں، محمد علی ہیں، مجھے سب بہت پسند ہیں. سر میں سارے یوٹیوب چینلز دیکھ رہی تھی. مجھے پھر بھی میں بہت طرف بھاگنے لگی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو جب میں نے 21 کی 10 سمجھی تھی نا، کہ علم تو میں بہت سارا لے رہی ہوں، لیکن میں نصیحت کیوں نہیں لے رہی ہوں. یہ 21 کی 10 بتا دیں کہ یہ کیا ہے. جی میں 21 کی 10 کلاس میں اب ایزی ہو گیا بتانا، کیونکہ ہم ہر وقت اس پہ بات کرتے ہیں. میں چیپٹر 21 سورہ 21 سورہ انبیاء 21 جی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہاں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، بے شک اللہ نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ سر مجھے یہ اتنی زور سے سمجھ آئی کہ ہم علم لینے جو ادھر ادھر بھاگیں کہ ہم جان جائیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. صرف جاننا کے لیے نہیں، ہم اپنی نصیحت جب لیں گے تو ہی تو ہمیں فرقان ملے گا، صحیح اور غلط کی تمیز ملے گی، پھر اس پہ عمل کریں گے. تو اللہ ہم سے چاہ رہے کہ ہم اس میں نصیحت لیں، اپنی لائف میں اس کو لے کر آئیں، اس پہ پھر اللہ کے آرڈرز مانیں. تو 21 کی 10 مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ ہم اپنی سچویشن، اس میں یہ پوری کتاب ہے نا، یہ ہمارا ہی ذکر ہے اس میں. تو اب اب مجھے اب میرا کوئی ذکر نہیں ہے فی الحال باہر کچھ بھی ہو رہا ہو. مجھے فی الحال کریکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو، پھر آگے میں جاؤں گی.
تو اپنے لیے میری ایک سچویشن آتی ہے صبح سے لے کر رات تک, اور میرے بڑے قریب لوگ جس میں میرے گھر والے ہیں, میرا ہسبینڈ ہے, میرے گھر وہ بچی جو کام کرتی ہے, یا میرے بچے. میرا بات یہ ہے کہ مجھے پورے دن میں میری سچویشن دیکھنی ہے کہ مجھے اللہ میاں یہاں کیا کہہ رہا ہے. اچھا میں کسی سے بات کر رہی ہوں, میں نے کیا کہنا ہے وہاں, میں اللہ میاں کیسے چاہ رہے ہیں میں اس سے کیا بات کروں, یا میں اگر غصہ کر رہی ہوں کسی بات پہ تو اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, یا مجھے اپنا نصیحت لینے جانی ہے, اللہ کے آرڈرز پہلے مجھے کھولنے ہیں, اور جب میں اللہ کے آرڈرز پہ عمل کروں گی میں مسلمان ہو جاؤں گی. تو میں پھر اللہ نے جب چاہا مجھے جو بھی انفارمیشن دے دے, پہلے مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. تو وہ دس از 21 کی 10 سچویشن, وہ اللہ مجھے کتاب یہاں آیت سے بات کرتا ہے, تو مجھے جب وہ آرڈر اللہ کا سمجھ آ جاتا ہے میں اپلائی کرتی ہوں اپنی لائف پہ, میرے لیے سب آسان ہو رہا ہے, اور دیر از نو پرابلم دیٹ آئی ایم فیسنگ. ماشاء اللہ. سنم, بہت سارے لوگ آپ کو لکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی چینج ہونا ہے, ہمیں بھی اسلام کی طرف آنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ the best would be if they could, ایک تو یہ اس سیشن کو غور سے سنیں دوبارہ, اینڈ نیکسٹ ٹائم when we do a discussion اس کا حصہ بنے, اور ان باکس کریں, آپ سنم کو ان باکس کریں, اینڈ انشاءاللہ we will plan کوئی نیکسٹ سیشن ایسا جس میں کہ آپ اور زیادہ کویسچنز بھی کر سکیں اپنے اپنے, اینڈ ڈیٹیلڈ آپ کو گائیڈنس بھی مل سکے. آئی تھنک ان باکس کرنا بہتر رہے گا, کیا خیال ہے؟ ان باکس بالکل, ایکچولی سر اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ میں خود بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں, لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتی ہوں, ایک دن رکھ لوں گی جس میں یہی کام کر لوں گی کہ جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں میں ان کے نمبرز لوں گی اور پھر آپ سے کنیکٹ کرواؤں گی. وی کین ہیو اے سیشن ٹوگیدر and they can join our Ar-Rahman Ar-Rahim Institute, which is every day 24/7 365 days inshallah. جیسے میں سیکھ رہی ہوں, یہ کوئی موقع ملے. میں یہ بھی شیئر کرنے آئی تھی کہ آپ, there are so many comments that very difficult سارے comments پڑھنا سنم واقعی مشکل ہے ہو رہا. جی میں وہی دیکھ رہا ہوں آپ کہ اگر کوئی بھی کسی کا کوئی ایسا سوال, زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جوائن کرنا ہے, اور ہمیں بھی پلیز شیئر دا لنک آف یور انسٹیٹیوشن. کوئی بھی میں پوسٹ کر دوں گی کیونکہ سٹوری جو ہے وہ 24 آورس کے بعد چلی جاتی ہے, اس لیے میں یہ سارا کچھ پوسٹ میں لگا دوں گی کہ آئی ایم ایکچولی, میں خود بھی ایسے آ کے ڈسکلوز کرنا چاہی تھی دس از مائی انسٹیٹیوٹ اور میں یہاں پہ بلانگ کر. یس ٹھیک ہے. ایوان سائمہ کہہ رہی ہے ڈو یو ٹیچ حدیث؟ well we learn from حدیث. جیسے ابھی بھی سنم نے ابھی ایک حدیث سنائی تھی آپ کو اللہ کے قرب کے بارے میں. اس سے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے. تو قرآن اور حدیث دونوں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. حدیث از the نچوڑ آف دا قرآن, اور قرآن از دا فاؤنڈیشن, قرآن از دا لا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کسی بھی سچویشن کے اندر سمجھانے کے لیے, کسی چیز کو بتانے کے لیے جب اپنے الفاظ میں فرمایا تو وہ حدیث بن گئی. اور ایک حدیث کے اندر 500 1000 آیات کا جوس بھی ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ قرآن نہیں جانتے تو آپ کو حدیث کی ڈیپتھ کبھی نہیں ملے گی, اور بہت ساری حدیث میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے جس میں بہت سارے لوگ معاشرے میں ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی ہیں. لیکن اگر قرآن کا علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو حدیث کی پوری سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایسا کیوں فرمایا اور اس موقع پہ ایسا کیوں فرمایا, کیوں کسی کو جہاد پر بھیجا, کیوں کسی کو کہا تم جا کے ماں کی خدمت کرو. سو یہ حدیث کا بھی موقع محل ہوتا ہے جیسے قرآن کا موقع محل ہوتا ہے. سو یس وی اسٹڈی قرآن اینڈ حدیث ایوری ڈے. دونوں سے گائیڈنس لینی ضروری ہے, تب جا کے آپ کو ایک بیلنسڈ اور کمپلیٹ بات سمجھ میں آتی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات جو لو فرام انڈیا.
انڈیا ماشاءاللہ کافی زیادہ مجھے دکھ رہا ہے. Thank you very much. Can I have online sessions? I'm out of country. Yes, you can. It's all online. آپ کو نظر آ رہے ہیں کامنٹس؟ یس سر ابھی آیا ہے. بہت پیچھے رہ گیا. پیچھے رہ گیا. سر یہ Yes, there are میں so ان کو many. انفارم کر دوں گی. تو میرے خیال سے کویشچن تو ختم ہوتے نہیں ہیں. انشاءاللہ ان کے سب سوالات میں لوں گی, آپ سے شیئر کروں گی. اب میں نے بہت زیادہ ٹھیک ہے. ٹائم لیا ہے. میں آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ ود اے نوٹ. میرے اندر اس قدر ایڈوائزز آ رہی ہیں جو میرا دل کر میں یہ بھی دے دوں, وہ بھی بتا دوں, یہ بھی بتا دوں, سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی جو اس ٹائم دل سے آ رہی ہے میں وہ بتاتی ہوں. دو باتیں اس سے میں اینڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو نمبر 1, اللہ تعالیٰ اگین سورہ 208 میں کہہ رہے ہیں یا دخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ, پوری طرح سے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلا. تو میری طرف سے ایک ایڈوائس یہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے جو میں پوری طرح سے فالو کر رہی ہوں. آئی ایم نو مور آف 50% میں نے سب کچھ اللہ کے آگے جو ڈیسیژن ہے میں پوری طرح سے اسلام میں داخل ہوئی ہوں, اور میں ایسے ہی رہنا چاہوں گی آخری سانس تک. اللہ کا حکم فالو کروں گی, آپ بھی ایسا کریں. اصل میں 50-50 تو ہمیں بھی نہیں پسند, کوئی ہم سے 50-50 محبت کرے. تو ہم کیسے اپنے اللہ رسول سے 50-50 محبت کریں؟ ہم کیوں نہ ان کو اپنا پورا دے دیں جیسا وہ چاہتے ہیں. ایکچولی ہمارا زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. ہم یہاں پہ آئے بھی اس لیے تھے. میں یہاں پہ کوئی روٹی پکانے نہیں آئی تھی یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کریں. مقصد میرا یہ تھا, اور یہ ساری چیزیں تو مل گئی مجھے, لیکن مقصد سے میں ہٹ گئی تھی, جو کہ میں جان گئی ہوں کہ میرا مقصد عمل کرنا ہے, بیسٹ عمل کرنا ہے. یہ بھی ایک آیت ہے 60-72. مطلب I have a lot to share, but still میں یہ کہوں گی کہ اپنا مقصد سمجھے, آپ یہاں کیوں آئے ہیں. اگر میں اللہ کا حکم آرڈرز فلفل کرنے آئی ہوں تو میں وہی کروں گی, اور بیسٹ طرح سے کروں گی. پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جائیں. سیکنڈلی میں حدیث انشاءاللہ. سے اپنا سیشن سنم جاتے جاتے ایک سسٹر نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا اللہ پرفیکٹ پیشنس یعنی صبر والوں کو ان لمیٹڈ ریوارڈ دیتا ہے؟ یس, اللہ صبر والوں کو ان لمیٹڈ ریوارڈ دیتے ہیں, لیکن جو صبر اللہ کے حکم کے ساتھ ہو اس کو دیتے ہیں. جو اپنی مرضی سے بغیر اللہ سے ویریفائی کیے صبر کرے اس کا ریوارڈ نہیں ملتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ہم غلط پہ بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, کبھی کبھی ہم غلط سچویشن پہ صبر کر کے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے یا جہاں پہ ہمیں سٹینڈ لینا تھا, ہم وہاں پہ بے بسی کے اندر صبر کر کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریوارڈ ملے گا. اس کا ریوارڈ نہیں ہے, بلکہ اس سچویشن میں اللہ کے حکم پہ جو اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کر کے سٹینڈ لینے سے صبر والے صبر کا ریوارڈ ملتا ہے. اس لیے ہر صبر کا پھل میٹھا نہیں ہے. جی سر, جو اللہ دس کے از حکم آیت پہ نمبر صبر 3 کی پھل 146. میٹھا ہے. یہ ہمیں بڑی جی کلیئر ڈیفینیشن ملتی ہے سورہ عمران کی 146 میں, جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بہت سے اللہ والوں نے نبی کے ساتھ, سر ایک سیکنڈ میں پوری شیئر کرتی ہوں, ٹال کیا. اور ایکچولی صبر کن چیزوں پہ کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو مصیبت آئے اس پہ. اللہ میاں 3 چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈٹے رہنا ہے, ہمیں کمزور نہیں پڑنا, ہم نے دبنا نہیں ہے. دس سے صبر اللہ کی راہ میں, اللہ کے حکم میں ہمیں یہ 3 چیزیں کرنی ہیں. ہمیں دبنا نہیں ہے, ہمیں ڈٹے رہنا ہے, ہمیں کمزوری نہیں دکھانی ہے. بس جو اللہ اس کا جواب بھی آ گیا ہے.
اس کا جواب بھی آ گیا ہے ماشاء اللہ بگ ڈاؤٹ کلیئر سبحان اللہ. کیونکہ یہ بہت بڑا, لوگ غلط جگہ پہ صبر کر کے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید اس کا ریوارڈ ملے گا, جبکہ وہ زندگی چینج نہیں ہوتی, اسی لیے کیونکہ ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہو کے صبر کر رہے ہوتے ہیں. جی جی سر میں یہ شیئر کر دیتی ہوں, سورہ عمران 3 کی 146 میں, اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا, بس نہ تو انہوں نے اس مصیبت پر جو انہیں اللہ کی راہ میں جھیلنی پڑی ہمت ہاری, اور نہ کمزوری ظاہر کی, اور نہ ہی دشمن سے دبے, اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرے, آپ صبر کریں اللہ کی راہ میں. باقی سر مجھے بہت مزہ آیا اس سے, یہ سیشن لینے سے پہلے میں بڑی کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں میں بات کر بھی پاؤں گی یا نہیں, لیکن الحمدللہ وہ آئس بریک ہوئی, اور پھر ابھی تو میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ سیشن ختم ہو, بٹ اب تو شام ہو گئی اور مغرب کی اذان ابھی ہوئی ہے میرے پاس. تو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے بات کروں گی, اور اسی طرح اپنے سر کو بھی لے کر آؤں گی. ان کا ٹائم لینا بہت مشکل ہے. تو یو آر آلویز دیئر, کسی بھی ٹائم رات کو میں کال کروں. آپ حدیث پہ ختم کر رہی تھی, حدیث سنا دیں. جی جو ایک اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے, دس از سو بیوٹیفل, دوسرے سلامتی نہیں, کسی کو امبیرس نہ کریں اپنی زبان سے, آپ کسی کو ہرٹ نہیں کریں, آپ بلکہ موٹیویشن بنیں, آپ سلامتی دیں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا سلامت ہے, سلامتی میں ہے. تو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے سلامتی دیں, ان کو انکریج کریں, جو کہ انشاءاللہ میں کروں گی. موٹیویٹ کریں, میں انشاءاللہ موٹیویٹ کروں گی, اور انشاءاللہ میری طرف سے سب لوگ, میرے آس پاس کے لوگ, میرے یہ فینس, میرے فرینڈس, سب لوگ سلامتی میں ہیں. اور انشاءاللہ میں جب بھی بات کروں گی میں اللہ کی بات کروں گی, اور اپنی فلسفیز نہیں ہوں گی. میرے پاس سے آپ کو جب بھی بات ملے گی اور وہ آیات سے ہی ملے گی جو کہ میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ سے سیکھا ہے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. See you all again. Inshallah. See you all again. اللہ حافظ. Don't forget to save it, okay? Okay.